نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Class number 166 para number 17 سورہ الحج آیت نمبر 38 سے 64 تک انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع مدافعت کرتا ہے عن الذین ان لوگوں کی طرف سے آمنو جو ایمان لائے. مدافع یعنی دفع، دور کرتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو نقصان دے. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے یہ سورت جو ہے مکی دور کی اوپر سورت ہے، اور اس میں کچھ خیر مدنی آیات بھی ہیں، لیکن یہ مکی دور کی طرف اشارہ ہے اور یہ آخری دور کی طرف اشارہ ہے اس میں، جس میں مکہ میں جو مسلمانوں کے اوپر شدید مخالفت ہو رہی تھی، تو ان میں پھر ایسا ان کو لگتا تھا کہ اب سروائیول جو ہے بہت ہی مشکل ہے، تو نا امیدی کی جو کیفیت تھی وہ پیدا ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نا امید مت ہو، بلکہ تمہارے اوپر سے جو مخالفت کی جو پلاننگ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. پھر آگے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا کل خوان ہر خیانت کار کفور ناشکرے کو. یعنی یہاں پر جیسے قریش مکہ کی طرف ہے خیانت کار، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، توحید کو چھوڑ کر اور شرک پر قائم ہو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑے خیانت آتی ہے. کفور کیا کہ ناشکرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ اس چیز کو نہیں محسوس کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا آخری پیغمبر کے آنے کے لیے اور ان کی قوم کو چنا، لیکن یہ اس کو نہیں سراتے، اس کے بجائے ان کا انکار کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑے خیانت کار اور ناشکرے ہیں. آگے ہے اذن اجازت دی گئی ہے جنگ کی للذین ان کو جو یقاتلون جنگ کیے جاتے ہیں بانہم کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں. یہاں پر قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں آ رہا ہے اور یہ مدنی آیات ہے، ٹھیک ہے، اسی صورت کے اندر چند آیات مدنی کی بھی ہیں. تو مسلمانوں کے اوپر جو تھا مکہ میں ظلم ہو رہا تھا، تو بعد جو اسٹرانگ مسلمان تھے تو وہ رسول اللہ سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں جنگ کی اجازت دے دیں. تو مکہ میں پھر رسول اللہ نے اجازت نہیں دی تھی کیونکہ مسلمانوں کے جو وسائل تھے وہ تھوڑے تھے. لیکن جب مدینہ شفٹ ہو گئے اور مسلمانوں کو تھوڑی اقتدار ملنا شروع ہو گئی، پاور آنے لگی، اور مدینہ والے یعنی انصاریوں کی ہیلپ بھی ملنا شروع ہو گئی، ان کی سپورٹ ملنا شروع ہو گئی، تو پھر ان کو اجازت دی گئی. تو یہ پہلی اجازت ہے، پہلی آیت آئی ہے قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں جس میں اجازت دی گئی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عَلَى نَصْرِهِمْ ان کی مدد پر لقدیر البتہ خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اہل ایمان کی مدد پر. اچھا یہ تھوڑا سا نا اس پر غور کریں ہم، جیسے ایک تو پس منظر ہمیں ذہن میں ہونا ہی چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ قرآن صرف ان کے لیے نہیں نازل ہوا، یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، سبق ہے. اور ہم اس آیت پر اگر غور کریں تو جنگ کی اجازت ان کو پہلے نہیں دی جا رہی تھی مسلمانوں کو، حالانکہ کہا کیا جا رہا ہے کہ جنگ کس کے لیے کرنی ہے، فی سبیل اللہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو obvious بات ہے اللہ کی مدد آئے گی، جیسے کہ جنگ بدر میں بھی اللہ کی مدد آئی تھی، ٹھیک ہے، اور جسے اور جنگ میں بھی اللہ کی مدد آئی تھی. لیکن پھر بھی ان کو روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم آج کے مسلمانوں سے اس طرح سے بات کریں نا کہ ٹھیک ہے اب آپ ابھی کیونکہ ابھی آپ کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، یعنی آپ کے وسائل نہیں ہیں، تو ابھی آپ رکیں، تو وہ کہیں گے ہم تو توکل کر رہے ہیں، اور توکل کر رہے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. یعنی وہ توکل کو جو جن میں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اندھی تقلید کے معنوں میں لے جاتے ہیں، حالانکہ توکل کا مطلب اندھی تقلید ہی ہے کہ اللہ پر ہم فل رلائی ہو جائیں. لیکن جہاں پر دنیا رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہے تعلق میرا اپنے عقیدے سے اور ایک تعلق ہے لوگوں سے یعنی دنیا سے. جب دنیا سے ریلیٹیبل بات آتی ہے توکل کی تو وہاں پر ہم نے وسائل بھی دیکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی قانون بنائے ہیں اور اللہ بھی قانون کے انڈر چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہم وہاں پر کیا غلط بات انٹرپریٹ کرتے ہیں اس بات کو، نہیں ہم تو توکل کر رہے ہیں تو اب کس بات کا ویٹ، بس اللہ کا نام لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مکہ میں تھے اور بہت اسٹرانگ ایمان والے تھے، ٹھیک ہے، لیکن تعداد ابھی کم تھی، ابھی پاور نہیں تھی ان کے پاس، نہ تو اسلحہ کی اور نہ ہی لوگوں کی، نہ مال تھا نہ جان تھی، بہت کم تھوڑے مسلمان تھے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ کنویں میں کود جاؤ سب ختم ہو جاؤ، نہیں، ان کو روکا گیا، ان کو اور پکایا گیا، ان کے جوش کو اور بھڑکایا گیا، ٹھیک ہے. جب مسلمانوں کو سپورٹ ملی، پاور ملی،
अपनी जगह मिली। फिर जब वसाइल पूरे होने शुरू हो गए, फिर कहा कि चलो अब तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे लिए भी क्या है कि जब हम किसी काम की शुरुआत करें तो ये नहीं सोचें कि बस हमने तवक्कुल कर लिया हम आगे बढ़ गए, नहीं। आपके अपने यानी दुनिया से रिलेटेड आपके अपने जो है वसाइल पूरे हों, फिर आप आगे तवक्कुल अल्लाह करके अल्लाह की मदद तलब करके आगे बढ़ें। और जहाँ अकीदे की बात आती है, वहां पर आपके जो अकीदा तवक्कुल में है वो बिल्कुल अंधी तकलीद के ही मायने में है कि आप कोई आजमाइश आई और आपने कहा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आई है और मैं इसमें इंशाल्लाह खरी उतरूंगी, अल्लाह अगर अल्लाह चाहेंगे। लोग आपको बता रहे नहीं आप बेवकूफ बन गए, फलां ने आपको बेवकूफ बना दिया, आप धोखे में आ गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी तकदीर का हिस्सा था और मैं इसमें आजमा ली गई हूँ, तो आपका वहां पर तवक्कुल अलग लेवल का हो गया, ठीक है। फिर आगे है कि ये जो अहले ईमान है जिनकी अल्लाह ताला मदद करेंगे, ये कौन है? अल्लदीना, वो जो उखरिजू निकाले गए, मिन दियारिहिम अपने घरों से, यानी मक्का से, बगैर हक़्क़िन बगैर हक़्क़े, इल्ला मगर अन ये कि यकूल वो कहते हैं रब्बुन अल्लाह, रब हमारा अल्लाह ताला है। यानी कसूर क्या था? कसूर सिर्फ उनका ये था कि उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं। वलौला, और अगर ना होता, दफ़अल्लाहि दूर करना अल्लाह का, नासा लोगों को, बाज़हुम उनके बाद को, बिबाज़ इन साथ बाज के, लहुद्दिमत अलबत्ता मुबहम कर दी जाती, सवामिउ खाकाहें, वबियाउन और गिरजे। खाकाहें यहाँ पर जो सवामिउ है ये यानी यहाँ पर राहिब यानी क्रिश्चियन की खानकाहें मुराद है, यहाँ पर उनकी इबादत गाहें जगह, ठीक है। व बियाउन और गिरजे, व सलावातुन और इबादत खाने, और अच्छा, यहाँ पर जो खानकाह है ये राहिबों के लिए है, ठीक है। और वह बियाउन जो है ये क्रिश्चियंस के लिए हैं जो तन्हाई में जाते थे। वह सलावातुन, और ये जो इबादत खाने हैं ये यहूद के लिए हैं। वो मसाजिद और मस्जिदें यानी मुसलमानों के लिए इबादत गाह है। यूथ करूँ जिक्र किया जाता फीहा जिनमें इस्मुल्लाह अल्लाह का नाम कसीरन बहुत ज्यादा, यानी मस्जिद में, ठीक है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, यानी अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या करते हैं, लोगों को एक दूसरे के जरिए हटा देते हैं। कोई भी कौम इस तरह नहीं हो सकती कि वो हमेशा मुसल्लत रहे, ठीक है। अल्लाह ताला एक कौम को मौका देते हैं, उसको आगे बढ़ने का भी मौका देते हैं, लेकिन जब वो अपने जवाल की तरफ आती है, यानी अपनी जो वैल्यूज थी उसको जब वो खत्म करती है और जुल्म सितम के ऊपर चढ़ती है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, दूसरे कौम के जरिए उस कौम को ढा देते हैं, ठीक है। दूर कर देते हैं यानी खत्म कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये एक निज़ाम है, और अगर ये निज़ाम ना होता, यानी लोगों को अल्लाह ताला एक दूसरे के जरिए दूर नहीं करते, तो फिर क्या होता, जब एक कौम बहुत लंबे अरसे तक रह जाती और अपने इक़्तिदार के साथ रह जाती, तो फिर वो जुल्म और सितम और सरकश बन जाती। तो उसका हाल जो होता बिल्कुल वो जो फिरौन नहीं था, लंबा अरसा जी लिया तो बीमारी नहीं हुई तो वो सरकश हो गया था, तो कौमों का हाल भी यही होता कि वो सरकश बन जाती। और यहाँ पर एक जो यहाँ पर इबादत गाहों की तरफ इशारा है, यानी सबसे वर्स्ट जब कौम का हाल होता है, जो कंडीशन होती है, वर्स्ट कंडीशन किसी भी कौम के जवाल की, वो ये होती है कि वो जब जो इबादत गाहें ढाती है, ठीक है। क्योंकि इबादत गाहें जो होती हैं सबसे पीसफुल और प्रोटेक्शन के मायने में होती हैं, ठीक है। जब कोई इंसान किसी चीज से आजमाया जा रहा होता है तो वो इबादत गाहों की तरफ दौड़ता है कि वहां हम प्रोटेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर इबादत गाहें ही पर हमला होना शुरू हो जाए, तोड़ना शुरू हो जाए, तो वो क्या होती है, वो सबसे वर्स्ट हालत हो जाती है उस कौम की, अब खत्म ही होने वाली होती है, ठीक है। फिर आगे अल्लाह कह रहे हैं वला यंसुरन्नल्लाहु, और अलबत्ता जरूर मदद करेगा अल्लाह ताला, मैं यंसुरु, उसकी जो मदद करता है उसकी, ठीक है। यानी उसकी मदद से क्या मुराद है, यहाँ पे दीन की मदद मुराद है, ठीक है, यानी अपने जान से अपने माल से। और यहाँ पर जो है यानी हर दौर में हर इलाके में हर मौके पर मुख्तलिफ तरीकों से मदद की जाती है दीन की, ठीक है। और यहाँ पर ताला इसको अपनी निस्बत क्यों दे रहे हैं कि जो अल्लाह की मदद करेगा, अ, ताकि इस काम की अजमत और अहमियत जो है वो बयान की जाए, वो मालूम हो लोगों को, ठीक है। क्योंकि जब अल्लाह के दीन की मदद यानी अल्लाह के दीन का काम किया जा रहा है, तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, वला यंसुरन्न, दो ताकीद है, लाम और नून, यानी अलबत्ता जरूर, बस जरूर मदद करेगा अल्लाह ताला, ठीक है। किनकी? जो अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब दीन को आगे बढ़ाने का काम होगा तो वो कुर्बानियां मांगती है, और सबसे पहले हम पहले अमल करते हैं, अमल में भी कुर्बानियां चाहिए होती हैं, ठीक है। और जब हम आगे तबलीग करते हैं तो उसमें भी हमें कुर्बानियां चाहिए होती हैं। तो और अच्छा, इसका जो सिला है वो आपको दुनिया में नहीं दिखाई देता,
ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ آپ کو سکون مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ کو عزت بھی دے دیتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو پہلے سکون مل جاتا ہے، لیکن اسٹارٹنگ میں بہت آزمائشیں، بہت چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں نا، جب ہم کسی دنیا میں ہم کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، کوئی ڈگری کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم اسکل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے لیول پہ، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں بہت جلدی مل رہا ہوتا ہے۔ یعنی کسی اسکل پر ہم نے محنت کری ہے، اس کے بعد ہم پھر اس اسکل کے طرح اس اسکل کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت فائدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم جب کبھی کوئی انتھک محنت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اسی کا رزلٹ ہمیں فوراً ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد۔ لیکن جب ہم دین کی خدمت کرنا شروع کرتے ہیں اور انتھک محنت کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر کوئی مدد نہیں دکھائی دے رہی ہوتی، کوئی رزلٹ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا، کوئی ہمیں نہ کوئی واہ واہی کر رہا ہوتا ہے، اور الٹا آپ کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور ویر سنت رسول کہ برا بھلا بھی سننے کو مل جاتا ہے، یعنی آپ کو ایک پتھر کی ہی آپ پتھر ہی پتھر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ پھر اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کی بھی مدد آتی ہے، یعنی وہ اس کو دنیا نہیں چاہیے، پھر وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ اللہ کے پروٹیکشن کے انڈر آ چکا ہے، اللہ کی مدد کے انڈر آ چکا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی، البتہ بہت قوت والا، عزیز، بہت زبردست ہے۔ یعنی جو رب مدد کرنے والا ہے وہ بہت زبردست ہے اور بہت قوت رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے وہ۔ اللہ دینا، وہ لوگ جو ان اگر مکن نہ ہم اقتدار دیں ہم انہیں فی الارض، زمین میں، یعنی انہی اہل ایمان کو اگر ہم اقتدار دیں ان کو زمین میں، یعنی قدم جما دیں، ٹھکانہ دے دیں، اقتدار دے دیں، تو وہ کیا کریں گے، اقام الصلاح، وہ قائم کریں گے نماز، ٹھیک ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر گھر سے نکلے، پھر انہوں نے قربانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بھی دے دیا دنیا میں، تو ان میں لیکن پھر بھی تکبر نہیں آیا، ٹھیک ہے، ان میں پھر بھی تکبر نہیں آیا۔ اور جب لوگ دنیا کے خاطر صرف کام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیپ کے بعد دوسرے سٹیپ پہ ہی تکبر رکھا ہوتا ہے ان کے اندر، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل ہی نا میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ بات ڈسکس کر رہی تھی کہ ویسٹ کے پیپل میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، یعنی انگریزوں میں، گوروں میں، کہ جب کوئی ایک تو وہ کوئی اسکل سیکھتے ہیں نا تو وہ اس میں ماہر یعنی ایکسلنس لیول پہ جانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، وہ اتنے ہمبل اور عاجز رہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے اسکل سے ریلیٹڈ ان کو موقع ملتا ہے گراؤنڈ لیول پر بھی ہیلپ کرنے کے لیے تو وہ فوراً حاضر رہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو اگر وہ آپ کو کہیں پارک میں ٹہلتا ہوا دکھ گیا ہے تو وہ اپنے ہی ایک ناک لمبی کرے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوگا، نہیں، وہ بچوں کے ساتھ بھی کھیلے گا اور کچھ سکھانا بھی چاہے گا اور سیکھنا بھی چاہے گا، یعنی بڑے ہمبل ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنے انڈو پارک میں دیکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار سے نواز دیتے ہیں، کوئی اچھی جاب، کچھ جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دلوا دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنا دائرہ چھوٹا کر لیتے ہیں، تنگ کر لیتے ہیں، کہ ہر کوئی ان کی ریچ تک نہیں پہنچ سکتا، ہر کوئی ان سے کچھ سوال نہیں کر سکتا، ہر کوئی ان سے کچھ سیکھ نہیں سکتا، اور وہ خود سیکھنا پسند کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو پھر وہ چھوٹا معمولی سا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک ٹیچر ہو بہت اچھے اسکول میں بھی، یعنی اسکول ٹیچر بھی ہو اور وہ ایک اچھے لیول پہ کام کر رہی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ محفل میں الگ ہی ناک لیے بیٹھی بھی ہوگی، وہ بات نہیں کر رہی ہوگی، اور دوسرے بتا رہے ہوں گے یہ فلاں اسکول ہے بہت ریپیوٹیڈ، یہ اس کی ٹیچر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ گلے گی ملے گی نہیں، اس اسکول کے بارے میں نہیں بتائے گی، اور ایک بس اپنی الگ سی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوگی اپنی شان میں۔ تو وہی فرق ہے کہ ان کی ترقی میں اور ہماری ترقی میں اس لیے ہی فرق ہے کیونکہ وہ لوگ اتنا قابل ہونے کے باوجود بھی ہمبل رہتے ہیں، اور ہمیں ہلکی پھلکی سی قابلیت کے اوپر ہمارا جو غرور کا لیول ہے، جو اپنے خود پسندی کا لیول ہے، وہ کتنا زیادہ اوپر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لوگ کون ہے، لیکن جو اللہ کے دین کی جب خدمت کرتے ہیں، یعنی اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمبل لوگ ہوتے ہیں، انہیں جب اللہ تعالیٰ اقتدار دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں جب ان کو اللہ تعالیٰ اتنی قربانیوں کے بعد پوزیشن کوئی عطا کرتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اون بننا چاہتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ اقام الصلاح، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ آتوا الزکاۃ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہ امروا بالمعروف، اور وہ صرف اپنی ہی عبادت میں نہیں مگن رہتے، وہ یہ نہیں کرتے کہ سیلف سینٹرڈ ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے نا، میں نے تہجد پڑھ لی اور میں نے اپنی فجر پڑھ لی،
برابر میں شوہر سو رہے تھے، ان کو نہیں اٹھانے کی توفیق ہوئی، بچے تھے اور کہ وہ اٹھ جائیں گے پھر پریشان کریں گے، بس میں نے تو پڑھ لی نا، وہ نہیں اٹھے نہیں اٹھے ٹھیک ہے، یا شوہر اٹھ گئے تو بچے نہیں اٹھے نہیں اٹھے، پڑ جائے گی عادت ان کی ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتے، وہ صرف اپنا آرام نہیں دیکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ امرو بالمعروف، اور وہ حکم دیں نیکی کا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ دور روکیں برائی سے ٹھیک ہے۔ یعنی وہ پھر سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتے، وہ جب خود کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ارد گرد میں وہ حکمت کے ساتھ نیکی کا حکم دینا، یعنی ویلیوز، جو اچھی ویلیوز ہیں ان کو بڑھانا، اور جو خراب ویلیوز ہیں ان کی قباحت ڈالنا لوگوں کے اندر شروع کر دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، عاقبۃ الامور، انجام ہے سب کاموں کا، یعنی جو اینڈ آف دا ریزلٹ ہے وہ کس کے بعد پاس ملے گا، وہ اللہ ہی کے پاس ملے گا۔ انسان یہاں کوشش کرے گا، یہاں اپنی انتھک محنت ڈالے گا، یہاں وہ ساری کرائیٹیریا پورے کرے گا جو شریعت کے دائرے میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو رزلٹ نہیں دکھائی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے، یہاں کوئی رزلٹ نہیں دکھائی دے رہا ہوگا۔ رزلٹ کدھر ملے گا اسے؟ انجام اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ کے پاس ساری رپورٹیں جو ہیں پہنچ رہی ہیں۔ پھر ہے وَإِنْ، اور اگر يُكَذِّبُوكَ، وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وہ اگر آپ کو جھٹلائیں، فقط تو تحقیق کذبت، جھٹلایا قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد، اور عاد نے، وثمود، اور ثمود نے، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے، وقوم لوط، اور قوم لوط نے۔ یعنی کوئی یہ نئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی، کیونکہ آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ انسان جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جو دل کا مریض میں کہوں گی بنتا ہے، جس کے دل میں جو ایک غم کسی کیفیت جو ابھرتی ہے، وہ جب ہوتی ہے سب سے زیادہ، تب انسان کے اپنے پیارے جب جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کے اپنے پیاروں نے ہی پہلے شروعات کی تھی ڈینائل کی، ان کو جھٹلانے کی، اور ان کے اپنے شہر والے جہاں پر وہ مشہور تھے کہ یہاں امین ہیں، یہ صدیق ہیں ٹھیک ہے، ایک طریقے سے رسول اللہ ایک بینک کی طرح تھے کہ اپنی امانتیں وہ رسول اللہ کے پاس رکھا کرتے تھے، اور سارے معاملات اس طرح کے کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی جب رسول اللہ کو ایک ہوپ ہوتی ہے نا، جب کوئی دین کا کام کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے اپنے خاندان سے، اپنے رشتے داروں سے بہت اچھی بانڈنگ ہے، اور جب وہ شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو اس کے اپنے گھر والے، اپنے شوہر بچے ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک بڑی ہی مطلب اس کی ایموشنل نیڈ ایک دم سے بریک ہوتی ہے، اور ایک دم سے وہ بکھر کے رہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کس طرح اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ نہیں، تم تسلی میں رہو، پریشان مت ہو، کیونکہ جھٹلایا تو پہلے کی قوموں نے بھی تھا ٹھیک ہے، اور آگے بھی ہے، وہ اصحاب المدین، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی شعیب علیہ السلام کو، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ نے بھی جھٹلایا تھا، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا ٹھیک ہے، یعنی فرعون نے، اس کے ساتھیوں نے، فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے ڈھیل دی لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو، یعنی سب قوموں کے جھٹلانے کے باوجود ان کو ڈھیل دی گئی، ثم پھر اخذتهم، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ، تو کس طرح، کان نکیر، ہوا میرا عذاب، یعنی وہ سزا جس نے ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، تو پھر دیکھو کس طرح ان کا جو تھا انجام بنا۔ وَكَأَيِّن، تو کتنی ہی، من قریتن، بستیاں، اہلکناہا، ہلاک کیا ہم نے انہیں، وہی ظالمتن، جبکہ وہ ظالم تھی، یعنی ہلاکت کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی، وہ ان کا ظلم تھا۔ فہیہ، تو وہ خاویتن، گری پڑی ہیں، علی عروشہا، اوپر اپنے چھتوں کے، وبئر معطلۃ، اور کنویں بیکار ہیں، وقصر مشید، اور محل ہیں پختہ، یعنی انہوں نے بہت اچھی کنسٹرکشن کی، بہت اچھے انفراسٹرکچرز قائم کیے، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اس کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا ان کی کنسٹرکشن کا اور ان کے انفراسٹرکچر کا، کیا ہوا پھر؟ کچھ نہیں ہوا، وہ سب ایسے ہی خالی بنجر بیکار پڑے ہوئے ہیں، دیکھ لو کتنا کیا حال ہوا ان کا۔ افلم، کیا بھلا نہیں، اسیرو، وہ چلے پھرے، یعنی اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں کیا، انہوں نے نہیں دیکھا بھائی یہ سارے آثار قدیمہ، انہوں نے نہیں دیکھے میں، فی الارض، زمین میں، پتکون، تو ہوتے لہم ان کے لیے، قلوبن، دل، یعقلون بہا، وہ عقل سے کام لیتے ساتھ ان کے، یعنی اگر دل ہوتے تو، اگر انہوں نے یہ سارے قدیمہ دیکھے اور اگر ان کے پاس دل موجود ہوتا تو وہ واقعی اس سے عبرت لیتے کوئی، او آذان، کان، یسمعون بہا، وہ سنتے ساتھ ان کے، فإنہا، تو بے شک بات یہ ہے، لا تعمی، نہیں اندھی ہوتی ہیں، الابصار، آنکھیں، نہیں، آنکھ تو سب کچھ دیکھ رہی تھی
ان کی آنکھوں نے بھی سب کچھ دیکھا، ولیکن لیکن تعمل قلوب، اندھے ہو جاتے ہیں دل، ٹھیک ہے، یعنی دل تھا موجود، آنکھیں تھی موجود، لیکن آنکھوں سے تو وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن دل ان کا اندھا تھا۔ انہوں نے ان آثار قدیمہ سے سوال ہی نہیں کرا، انہوں نے یہ اپنے آپ سے کوشچن ہی نہیں کرا کہ یہ حال ہوا تو کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، کیا سبب بنا کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ان کا نام و نشان نہیں بچا، یہ ایسی اجڑی کہ کوئی ان کی نسل سے کوئی ایک بھی نہیں بچا کہ ہم اس کو پکڑ کے پوچھتے کہ تمہارے پوروجوں نے کیا کیا، یعنی ان کی پوری نسل کی نسل تباہ ہو گئی۔ تو یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں پوچھتے، یہ نہیں سوچتے کہ کیوں ہوا، کیا اسباب بنے کہ اس سے عبرت لیتے، کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل ان کے اندھے ہیں۔ التی فی الصدور، وہ جو ان کے سینوں میں ہے۔ وہ یستعجلونک، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، العذاب، عذاب کو، ولن، اور ہرگز نہیں، یخلفہ، خلاف کرے گا، اللہ وعدہ، اپنے وعدے کے۔ رسول اللہ کو آ کے یہ تنگ کیا کرتے تھے کہ اچھا تم عذاب کا وعدہ کرتے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، تو پھر لے کر آؤ، کیوں نہیں لے کر آ رہے ہو؟ پھر کہتے جلدی لے کر آؤ، پھر کیوں ویٹ ہو رہا ہے؟ وَإِنَّ، اور بے شک، یومن، ایک دن، عند نزدیک، ربک، آپ کے رب کے، کألف سنت، مانند 1000 سال کے ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ کل لے آؤ، تو وہ جو ایک دن ہے وہ تمہارے کتنے ہیں؟ 1000 سال کے، یعنی اللہ کے لیے تو تمہارے 1000 سال ایک دن کے برابر ہے، لیکن تمہارے لیے وہ 1000 سال ہے، یعنی عذاب آئے گا لیکن 1000 سال بعد۔ نہیں، تم کس عذاب کو مانگ رہے ہو؟ کل کہہ رہے ہو، تو اللہ کے نزدیک کل جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ مما، اس سے جو تعدون، تم گنتے ہو، یعنی تم اتنے تیز عذاب مانگ رہے ہو، تو لہذا جلدی مت کرو۔ پھر ہے وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من قریۃ، بستیاں، املیت، ڈھیل دی میں نے، لہا، انہیں، یعنی اگر کسی بستی کو ہم 1000 سال بھی جن کو ہم نے مہلت دی، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ نوح علیہ السلام کا آتا ہے، تو 1000 سال بھی اگر ہم نے ان کو مہلت دی، تو ان کو یہ جو اتنی لمبی مدت تک جو مہلت تھی، یہ اللہ سے بچا نہیں سکی، کیونکہ اللہ کے لیے یہ ان کی اتنی لمبی مدت ایک دن کے ہی برابر تھی۔ تو یہ لمبی جو ڈھیل دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ہی باقی رہ جائیں گے۔ وَهِيَ، جبکہ وہ ظالمتن، ظالم تھی، ثم، پھر اخذتها، پکڑ لیا میں نے انہیں، وَإِلَيَّ، اور میری ہی طرف، المصیر، لوٹنا ہے ان کا، یعنی دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوئی اور آخرت میں بھی ان کی پکڑ کی جائے گی۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما، بے شک، انا، میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا۔ فالذین، تو وہ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے نیک، لہم، ان کے لیے، مغفرت، بخشش، ورزق، اور رزق کریم، عزت والے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو صرف مسلمانوں سے نہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی تمام لوگوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس میں مسلم بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہود بھی، یعنی سب لوگ ہیں، اور قیامت تک کے لوگوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے، کیا کہ میں جو ہوں ڈرانے والا ہوں، وہ بھی کھلم کھلا، ٹھیک ہے، اور اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کر لیں گے، تو انہی کے لیے جو ہے بخشش اور رزق، عزت والے کا جو ہے وعدہ ہے۔ پھر آگے، والذین، اور وہ لوگ جو سعوا، جنہوں نے سعی کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، یعنی جنہوں نے معاجزین، عاجز کرنے والے، ہرانے والے ہو کر، یعنی جنہوں نے آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اہل مکہ نے قرآن کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، کیا کہتے تھے؟ یہ تو ایک شاعری ہے، ٹھیک ہے، یہی کیا کہتے تھے؟ یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، پہلے لوگوں کے قصے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور بھی اس طرح کے کہ یہ وہ مجنون ہو گئے تھے، تو وہ بولتے ہیں جنہیں کون آ کے سکھا کے جاتا ہے رسول اللہ کو، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں قرآن کے ایسنس کو کمتر بنانے کے لیے، اور لوگ آتے قرآن سننا چاہتے رسول اللہ سے، تو ان کو بھٹکاتے کہ وہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو ایک ہی شاعر کا کلام ہے، مجنون کا کلام ہے، وہ پرانی باتیں ہیں، مت سننا، ٹھیک ہے، اس طرح کی۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں۔ وما، اور نہیں ارسلنا، بھیجا ہم نے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی۔ رسول و نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول صاحب شریعت